إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين۔ ترجمہ قرآن کے سبق میں آج انشاءاللہ سورۃ النحل آیت نمبر 30 سے ہم پڑھیں گے۔ وقیل للذین اتقوا، اور کہا جائے گا ان لوگوں سے اتقوا جو اللہ سے ڈر گئے۔ یعنی پچھلی سبق کی آخری آیت میں ہم نے پڑھا کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، زیادتیاں کیں، اور ان کو جب فرشتے فوت کرتے ہیں تو وہ اس وقت اپنا جو ہے فرما برداری اختیار کر لیتے ہیں اور ہتھیار ڈال دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم جو کوئی جرم نہیں کیا کرتے تھے۔ تو فرشتے ان کو کہتے ہیں کہ تم جو کہتے ہو اللہ خوب جاننے والا ہے اس کو، اور پھر انہیں کہا جاتا ہے کہ تمہارے لیے جہنم کے دروازے کھلیں اور جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ اب یہاں کہا جاتا ہے کہ اور وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا، اللہ سے ڈرتے رہے، ماذا انزل ربکم، تو کیا نازل کیا تمہارے رب نے۔ ان سے جب پوچھا جاتا ہے کیا نازل کیا تمہارے رب نے، قالوا خیرا، تو وہ کہتے ہیں کہ اچھی خیر ہی نازل کی ہے۔ اور پیچھے ایک دو سبق پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ جب ان ظالموں سے، اللہ کے نافرمانوں سے، قیامت کے منکروں سے جب پوچھا جاتا ہے ماذا انزل ربکم، تمہارے رب نے کیا نازل کیا، تو وہ کہتے ہیں قالوا اساطیر الاولین، یہ تو پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کی ہیں، تو پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ لیکن جب ایمان والوں سے، آخرت پر یقین کرنے والوں سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے قرآن میں کیا نازل کیا، تو وہ کہتے ہیں خیر ہی نازل کی ہے، بھلائی ہی نازل کی ہے۔ اور پھر آگے فرمایا للذین احسنوا، وہ لوگ جنہوں نے نیکی کی، احسان کیا، فی ہذہ الدنیا، اس دنیا میں، حسنہ، تو ان کے لیے بدلے میں نیکی ہے، دنیا میں بھی ان کے لیے اچھائی ہے، ولدار الآخرۃ خیر، اور آخرت کا گھر وہ بہتر ہے ان کے لیے، ولنعم دار المتقین، اور کتنا اچھا ہے پرہیزگاروں کا مقام، اللہ سے ڈرنے والوں کا مقام کتنا خوبصورت ہے، کتنا حسین و جمیل ہے۔ یہ تو جائیں گے وہاں پر دیکھیں گے تو پتہ چلے گا، تو اس کے لیے لازمی ہے جنت میں جانے کے لیے کہ متقی بن جائیں۔ اور متقی کی تعریف پہلے بھی میں بتا چکا ہوں، متقی اسے کہتے ہیں جس کے دل میں ہمیشہ یہ خیال ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، وہ قدم قدم پھونک کر اٹھائے، وہ اپنے رب کی فرما برداری والے کام کرے، کوئی بھی ایسا کام نہ کرے جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہو، اور کوئی بھی ایسا کام نہ چھوڑے جو اللہ کو راضی کرنے والا ہو، چاہے وہ چھوٹے سے چھوٹا کیوں نہ ہو۔ وہ ہر وقت اس کوشش میں رہے کہ شاید میرے کسی کام سے اللہ راضی ہو جائے، ہر وقت وہ رب کی رضا کی فکر میں رہے اور اس کے دل میں یہ بات رہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے بہت ہی خوبصورت اور اعلیٰ ترین مقامات بنائے ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ جنات عدن، ہمیشگی کے باغات ہیں، یدخلونہا، جن میں وہ داخل کیے جائیں گے، تجری من تحتہا الانہار، کہ جن کے نیچے نہریں چل رہی ہیں، لہم فیہا ما یشاؤن، اور ان باغات میں کیا ہوگا، لہم، ان کے لیے، فیہا، اس میں، ما یشاؤن، جو وہ چاہیں گے وہ ہوگا، جو چاہیں گے۔ کذالک یجزی اللہ المتقین، یہ بدلہ ہے متقی لوگوں کا، پرہیزگاروں کا، اللہ سے ڈرنے والوں کا یہ بدلہ ہے کہ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کی جوانی، ہمیشہ ہمیشہ کا سکون اور آرام، اور جو چاہیں گے وہ ہو جائے گا۔ اب دیکھیں نا، اس دنیا میں لوگ اپنی ان خواہشوں پر عمل کرنے کے لیے کتنے جتن کرتے ہیں، کتنی دنیا اکٹھی کرتے ہیں اور کیا کچھ نہیں کر لیتے، لیکن پھر بھی دل کی حسرت ختم نہیں ہوتی کہ جو وہ چاہیں وہ نہیں ہو سکتا، چاہتے ہیں آگے بڑھتی جاتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے۔ یہ کیا، ایک خواہش پوری نہیں ہوتی دوسری آ جاتی ہے، دوسری تیسری آ جاتی ہے، خواہشیں پوری کرنے کی دنیا ہے ہی نہیں، یہ حسرتیں بڑھتی ہی جائیں گی آگے۔ اللہ نے وہ جنت رکھی ہے جس میں جو چاہو گے فوراً ہو جائے گا، اس جنت میں جانے کی کوشش کریں۔ اگر چاہتے ہیں نا کہ جو ہم چاہیں وہ ہو جائے، تو اس کے لیے یہ دنیا نہیں ہے۔ اس دنیا میں اپنی چاہت کو اپنے رب کے تابع کر دیں، اللہ مرنے کے بعد پھر جو زندگی دے گا وہ ہماری مرضی کے مطابق ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق دیں۔ الذین تتوفاہم الملائکہ، وہ لوگ جن کو فوت کرتے ہیں فرشتے، طیبین، اور وہ پاک رہنے والے، اس حال میں کہ وہ پاک ہوتے ہیں۔ کیا مطلب؟ شرک سے، بدعات سے وہ پاک ہوتے ہیں، ان کے دل حسد، بغض، کینے اور عناد سے، تکبر سے، غرور سے پاک ہوتے ہیں، شرک کی غلاظتوں سے ان کے دل پاک ہوتے ہیں، ان کے ایمان جو ہے وہ پاک ہوتا ہے، طاہر و مطہر رہنے والے پاک لوگ
یقولون وہ کہتے ہیں ان سے سلام علیکم سلامتی ہو تم پر، ادخلوا الجنہ جنت میں داخل ہو جاؤ، بما کنتم تعملون اس چیز کا بدلہ ہے یہ جو تم دنیا میں عمل کرتے رہے، تم نے روزے رکھے، نمازیں پڑھیں، صدقات و خیرات کیے، اب تم ان اعمال کے بدلے میں یہ اللہ نے جنت تمہیں دی ہے، اس جنت میں داخل ہو جاؤ۔ هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکہ، اب یہاں کہا جا رہا ہے کہ یہ جو مشرکین مکہ تمہاری باتوں کو نہیں مانتے، یہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ نہیں یہ انتظار کرتے مگر ان تأتيهم الملائکہ کہ ان پر کوئی فرشتے آ جائیں، او یأتی امر ربک یا اللہ کا کوئی فیصلہ آ جائے کہ انہیں ہلاک اور تباہ کر دیا جائے، کذالک فعل الذین من قبلہم اسی طرح تو ان سے پہلے لوگوں نے کیا تھا، وما ظلمهم اللہ نہیں ظلم کیا ان پر اللہ نے، ولکن کانوا انفسهم یظلمون وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے، کہ پہلی قوموں کے حالات پڑھ کر دیکھیں انہوں نے بھی یہی کام کیے، پھر اللہ کا عذاب ان پر آ گیا، یہ بھی انہی کی طرح انتظار کرنا چاہتے ہیں کہ فرما بردار نہیں بنتے، ساری چیزیں تو اللہ نے بتا دی ہیں۔ فاصابهم سیئات ما عملوا تو آ پہنچا ان کو سیئات ما عملوا اللہ کا عذاب آ گیا، سیئات ما عملوا ان کے برے عملوں کی وجہ سے، وحاکا اور گھیر لیا بہم ان کو ما کانوا بہ یستہزئون اس چیز نے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے، جس عذاب کا وہ مذاق اڑاتے تھے نا کہ کیا عذاب، کیا قیامت، کیا آخرت، اس عذاب کا مذاق اڑانے والوں نے اسی عذاب نے ان کو آ گھیرا، ان کے ساتھ بھی یہی ہوگا پھر۔ اور پھر ہوا مشرکین مکہ کے ساتھ میدان بدر میں 70 مارے گئے، اور بدر کے کنویں میں ڈال کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تھا ہاں بتاؤ اب جس کا مذاق اڑاتے تھے، جس وعدے کا اب ہو گیا پورا یا نہیں ہوا؟ جہاں تک رکوع کمپلیٹ ہو گیا، آگے انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔